جی زون کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ پٹھوار انہوں نے ذہنی طور پر قبول اور منظور کر لیا ہے۔ ایک بار جب تک عوامی منشور الیکشن کمیشن نہ لے اس ٹائم تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کسی جماعت کے پاس، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں کے پاس عوام کے لیے کیا منشور ہے؟ سوائے وہی کھوکھلے نعرے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اونچ نیچ کر کے وقت گزاری، بعد میں کہتے ہیں یہ تو سیاسی نعرے تھے۔ جی میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، خطہ پوٹھوہار کی ایک تاریخ ہے۔ آپ کو بابا پوٹھوہار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بانی اور چیئرمین تحریک صوبہ پوٹھوہار بھی ہیں، جناب امریز حیدر صاحب۔ امریز حیدر صاحب کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایشو پر بے لاگ گفتگو کرتے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، اور یہ صوبہ پوٹھوہار کے لیے دن رات کام کرتے ہیں اور عرصہ دراز سے اس مشن کے اوپر گامزن ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، آپ کی نظر ہے خطہ پوٹھوہار کی سیاست پہ، یہاں پہ جو اتار چڑھاؤ سیاسی آتے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 میں الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ کا آنا میں شکر گزار ہوں۔ آپ ہمیشہ ہی اچھے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن پورے پاکستان کے ہیں، پٹھوار کے نہیں ہیں، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے۔ مین چیز یہ ہے کہ جی کہ آج کے اس دور میں تمام ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ آزمودہ ہیں۔ جی کوئی نئی جماعت تو اس میں ہے نہیں، نہ کوئی نیا لیڈر ہے۔ کچھ لیڈر آگے چل کر بات ہوگی جنہوں نے ملک کے لیے اچھے کام کیے ہیں، ان کو ذکر خیر میں لانا چاہیے۔ مین چیز یہ ہے جی کہ سب سے پہلے آج کے اس وقت میں 8 فروری کے الیکشن میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جی الیکشن ہو، وہی چہرے ہیں، جی وہی نظام ہے، کوئی ہار جائے گا کوئی جیت جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ منشور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بھائی ایک سیاسی، سب سے پہلے ہماری جو سب سے بڑی بات ہے ہماری الیکشن کمیشن کا نظام ہے، جو اربوں روپے سالانہ تنخواہ لیتے ہیں، کروڑوں روپے ماہانہ لیتے ہیں۔ جی آج تک سب سے پہلی بات جو یہ انہوں نے وہ جماعتیں رجسٹر کر دی ہیں جو ایک سیٹ کی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ 1 پارٹی سسٹم، کوئی بھی جیت جائے۔ میں کسی کے فیور میں بھی نہیں ہوں، نہ ہی مخالفت میں۔ پہلی پوزیشن پر جو پارٹی ہے وہ حکومت بنائے، سیکنڈ پر جو ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا 10% کے حساب سے تو یہ 35-40 سیٹیں بن جاتی ہیں۔ 10 سیٹیں جو جماعت نہ حاصل کر سکے وہ دوسری جماعت میں ضم ہو جائے، اس سے کم جو رہے وہ ختم ہونی چاہیے، ان کو الیکشن کمیشن کالعدم قرار دے دے۔ اصل مجبوری یہ وہی دور دہرایا جائے گا جو 1985 سے ہوا ہے۔ جی آپ مجھے بتائیں پھر وہی اتحاد، وہی پھر نظام۔ 13 جماعتیں کہتے ہیں جی پچھلی جو ہماری حکومت گزری ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، کہ 13 جماعتوں کا وہی 13 جماعتوں کا اتحاد تھا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ لوگ اترے ہیں تو نئی پی ڈی ایم بن گئی ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں عوام کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جس ٹائم 1 پارٹی سسٹم ہوگا۔ جب تک 1 پارٹی سسٹم پاکستان میں رائج نہیں ہوتا اس ٹائم ایک الیکشن چھوڑ کر آپ 10 الیکشن کرا لیں، الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے مہینہ ڈیڑھ اس حساب میں اگر 8 فروری کو ہوتے ہیں تو رہتا ہے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کسی جماعت کے پاس، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں کے پاس عوام کے لیے کیا منشور ہے؟ سوائے وہی کھوکھلے نعرے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اونچ نیچ کر کے وقت گزاری، بعد میں کہتے ہیں یہ تو سیاسی نعرے تھے، جی بالکل۔ ہم نے سیاست میں آ کر نعرے مارے ہیں۔ ایک بار جب تک عوامی منشور الیکشن کمیشن نہ لے اس ٹائم تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہو، جو بھی ہو، وہی بندہ پھر بنتا ہے، وہی بندہ پھر آتا ہے، فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔
میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ کی آواز ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے یورپ سے لے کر امریکہ انگلینڈ تک یو اے ای تک جاتی ہے الحمدللہ. سب سے پہلا جو نظام ہے میں موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ریکویسٹ کروں گا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے بھی, اور قائدین جو ہماری سیاسی جماعتوں کے 3-4 بڑے ہیں, باقی چلیں چھوٹی جماعتیں ہیں, کہ 1985 سے لے کر 2023 تک کہ جتنے بھی انتخابات ہوئے یا اس دور میں جنہوں نے قرضے لیے, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ جو بھی سیولین ہے, عام عوام ہے, جس نے قرضے لیے اور معاف کرائے وہ واپس لیے جائیں. اربوں روپیہ یہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی جو بات ہے, جو کھا کے وہ ڈکار مار کے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پارٹی تبدیل کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں, اس کو میں کم از کم ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے پسند نہیں کرتا. دوسرا, آپ کے پاس جو پڑوس میں ممالک ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, اور ہم جو ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. جی ملک صاحب, آپ نے پاکستانی سیاست کے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں, تو ایک قائد کی خصوصیت کے قریب تر ہمارا کون سا سیاستدان آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قائد کی واقعی صلاحیتیں رکھتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, میرے بلکہ من پسند کا سوال کیا. مین چیز یہ ہے جی کہ کام زندہ رہتا ہے. جی بالکل. جس نے کام کیا وہ زندہ رہے گا, جس نے کام نہیں کیا, قائد وہی ہے جو ملک اور قوم کے لیے کام کرے. جی بالکل. سب سے پہلی ہمارے خطہ پٹوار اور پاکستان کے لیے اور ڈیمز جو دیکھیں نا بنائے گئے وہ ایوب خان نے بنائے. جی بالکل. گو کہ وہ آمر تھے, جو بھی تھا اس بحث میں نہیں پڑھتا. آج کے دور میں ہم جو سروائیو کر رہے ہیں, ایوب خان کے وقت کے کام جو ہے وہ زندہ ہیں اور کر رہے ہیں. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کام کیے, ایٹمی پودے سے لے کر دیگر کافی سارے معاملات ہیں وہ, لیکن لمبی ہو جائے گی بات. انہوں نے کام کیے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے, باقی کسی نے نہ کوئی کام کیا نہ ہوا. اور ان کے دور جتنے بھی رہے پرامن رہے, اور اس میں ترقی ہوئی ملک میں. ایک پارٹی کے رہنما کو جو مائنس کیا جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ مائنس کر دیا جائے گا, تو یہ انصاف ہوگا یا ان کو ہونا چاہیے, یا یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا جی, کوئی مائنس نہیں ہوتا, کوئی پلس نہیں ہوتا. جو کچھ 2018 میں انہوں نے کیا ہے, ہم تو زمیندار ہیں, گندم کاشت کریں گے تو گندم کاٹیں گے, مکئی کاشت کریں گے مکئی کاٹیں گے, یہ مقافات عمل ہے. اس میں بحث کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. ملک صاحب, آپ ایک عرصے سے صوبہ پٹوار کی تحریک لے کے چل رہے ہیں, تو مختلف حکومتوں کو بھی آپ نے کوشش کی, حکومتوں میں بھی ادوار میں بھی, کہ صوبہ جو ہے پٹوار بنے. تو آپ کی کوششیں اور کاوشیں کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں, اور اب سٹیٹس اس کا کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہماری تحریک کامیاب جا رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو مشن ہے کہ خطہ پٹوار کی ایک پہچان اور تشخص اپنا ہے, وہ الحمدللہ ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جس میں آپ کی بینکنگ دیکھ لیں, زراعت دیکھ لیں, پیٹرولیم دیکھ لیں, دیگر معاملات میں باقاعدہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ پٹوار زون میں. زون کا مطلب یہ ہے کہ صوبہ پٹوار انہوں نے ذہنی طور پر قبول اور منظور کر لیا ہے. جی بالکل. شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب, شمالی پنجاب بھی سمجھ لیں سارا پٹوار ہی ہے. جی بالکل. شمال میں جتنا بھی ہے سارا خطہ پٹوار آتا ہے. ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں, میرے جو دوست احباب ہیں, میری تحریک کے جو ساتھی ہیں, کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے جو آگے چل کر صوبہ پٹوار کے بارے میں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آواز اٹھائے. جی بالکل. کیونکہ اس کے بغیر تو خطہ پٹوار کے اراکین اسمبلی جو ہیں جی, جو ہمارے یہ بنتے ہیں مخصوص نشستوں پر, وہ 26 MNA ہیں. جی. اور تقریباً ہمارا 43 سے زیادہ MPA بن جاتے ہیں. جی. 8 سے 10 سینیٹر بن جاتے ہیں. لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ خطہ پٹوار کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. جی. لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو MNA بن جائے, لیڈر وہ نہیں ہوتا جو منسٹر بن جائے,
لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں درد ہو، جی عوام کا درد ہو چاہے خطے کا درد ہو۔ آج ہماری یہ بدنصیبی ہے، ہمیں اس ڈگر پر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ 6 اضلاع 27 تحصیلیں اور 1085 یوسی میں ہماری لاکھوں کروڑوں آبادی بستی ہے، اور ہم خطہ پٹوار کے کھلے ماتھے والے لوگ ہیں۔ ہم باہر سے جو لوگ آتے ہیں رنگ نسل قوم قبیلے سے مبرا ہو کر ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، بدلے میں ہم اپنے ہی پنجاب میں کسی شہر میں سیٹل نہیں ہو سکتے، کے پی کے میں تو سوچیں ہی نہ۔ لیکن خطہ پٹوار نے آج تک قربانیاں دی، جی بالکل، جتنے آپ ڈیمز دیکھ لیں، جتنے معاملات دیکھ لیں، تربیلا ڈیم کا سارا پانی کے پی کے میں کھڑا ہے، بجلی بن رہی ہے غازی بروتھا میں، ادھر ہمارا منگلا ڈیم کا سارا پانی کھڑا ہے پٹوار میں، بجلی بن رہی ہے کشمیر میں۔ نہ ہمیں یہاں سے ریالٹی دی جا رہی ہے نہ وہاں سے ریالٹی دی جا رہی ہے۔ آج اگر ہمیں انصاف سے اور ایمان سے اگر ریالٹی دی جائے، خطہ پٹوار کی ان سڑکوں پر سونے اور چاندی کے اوراق لگائے جائیں، تب بھی ہمارے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں انہوں نے رکھ لیا ہے کہ 45% خطہ پٹوار دفاع وطن کے لیے سولجر اور افیسر جنریٹ کرتا ہے، جی جس سے آج دیکھیں ہمارے پاس 6 نشان حیدر ہیں، 4 تو پرماننٹ ہیں۔ عزیز بٹی صاحب بھی یہاں رہے، میجر شبیر شریف بھی پنڈی میں پلے بڑے، تعلیم یہاں حاصل کی انہوں نے۔ بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارا ایک فوجی بھائی ریٹائرڈ ہوتا ہے یا بینک کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے چوکیدار یا کسی کمپنی کے آگے۔ اور آپ کے توسط سے ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا میسج الحمدللہ بڑے دور تک پہنچتا ہے۔ میں اسے پیشتر کالم بھی لکھ چکا ہوں، میری جو کتاب ہے سچا پاکستانی، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے ساتھ سیٹ بیک ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری وائٹ سلوار قمیض اور کالی ویسٹ کوٹ قومی لباس ہے۔ جی جی، قوم کے لیے، قوم کی پہچان کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، اور ہمارے اتنے خبیث ہیں، یہ ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ والوں نے اپنے گارڈوں کو زیب تن کرا دیے ہیں، اور ہمارے سے کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں۔ آج ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی کنگ جو ہے وہ پٹواری نہیں ہے، اربوں پتی ہوئے ہیں خطہ پٹوار کی شاملاتوں پر قبضے کر کے۔ 80% آج بھی جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، میں کسی کا ایک کا ٹارگٹ نہیں کروں گا یا نام نہیں لوں گا، سب کے سب 80% جو ہے وہ قابض ہیں۔ تھانے کچہری میں ہمیں انصاف نہیں ملتا، ایک طرف کروڑ روپیہ پہنچ جاتا ہے، ایک طرف زمیندار بیچارہ کیا کرے۔ میں آپ کی توسط سے یہ بھی عرض کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم آف پاکستان، آرمی چیف خاص کر خطہ پٹوار سے ہیں اور راولپنڈی سے ہیں الحمدللہ، وہ اس چیز پر غور کریں کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں اور ہوٹلوں میں یہ شملہ کلے والی پگڑی جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی پہچان ہے، جو انہوں نے ایک انگریز کی سازش کے تحت گیٹ کھولنے والے وہ بحریوں کو اور گیٹ کیپر کو پہنا دیے، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اور انصاف کے ساتھ آج جو یہ رنگ روڈ نکل رہا ہے، یہ ہمارا بہت پرانا مطالبہ تھا اور بہت پرانا ہمارا منشور ہی کہہ لیں، ایک خواہش تھی۔ الحمدللہ وہ تعمیر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اہل پٹوار کو حقوق برابر دیے جائیں اور ان کو پیمنٹیں جو ہے ایک گھر سے جہاں ہماری نسلیں، میں خود متاثرین اسلام آباد ہوں، جو 62 سے لے کر آج تک ہمارا متاثرین اسلام آباد کا مسئلہ سی ڈی حل نہیں کر سکا۔ اسی طرح ایک قربانی دینا، قبروں کی قربانی دینا، آباء و اجداد کے گھروں کو چھوڑنا، ان کو ڈیمالش کروانا، یہ میرا بھائی سوائے پٹواریوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں قربانی دیتا سوائے پٹواریوں کے، اور پٹواریے ہی ہیں دل کھلے اور متھے کھلے والے لوگ، کہ ان کو بر وقت پیمنٹیں کی جائیں تاکہ وہ دوسری جگہ سیٹل ہو جائیں۔ یہاں آج دیکھیں موٹر وے کے متاثرین ابھی تک رول رہے ہیں، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے مہاجر ہو جاتا ہے بندہ، وہ اپنی پہچان، اپنا تشخص، اپنی وہ خودداری ختم کر دیتا ہے۔ جی بہت مہربانی جی، انشاءاللہ اسی خطہ پٹوار کے حوالے سے مزید بھی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں، اگلے انٹرویو میں تفصیل سے اور بات کریں گے۔ ناظرین،
آپ نے ملک امریز حیدر صاحب کی گفتگو سنی اور بغیر کسی لگاوٹ کے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی، اور ناظرین بہت سارے مسائل کو، بہت ساری باتوں کو انہوں نے اپنی گفتگو میں اٹھایا۔ تو امید ہے کہ اعلیٰ حکومتی ایوانوں تک یہ میسیج ضرور پہنچا ہوگا، اور صوبہ پٹھوار اب تکمیل کے آخری ملاحر طے کرتا ہوا عنقریب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت مہربانی جی، بہت شکریہ ملک صاحب، بہت آپ کی مہربانی جی۔ تشریف آوری کا شکریہ۔